جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خواتین و حضرات، یہ جو میرا ڈیبیٹ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے بڑے بڑے رائٹ اپس میں دیپک جی کے ساتھ، اور یہ جو حالات ہوئے ہیں، مسکان کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے، ماڈسٹی اماڈسٹی یا پالیٹکس کہہ لیجیے آپ، ایکسٹریمزم ہے، اس پہ جو میرا ڈیبیٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. خیر اب تو میں وہ ڈیبیٹ ختم ہو گیا، انہوں نے مجھے بلاک کر دیا، وہ مجھے سننا نہیں چاہتے ہیں، کوئی بات نہیں. تو لیکن یہ ایک حیدرآباد کا پرانا خاندان ہے، یہ ان کی اہلیہ مسلمان ہے. دیپک جی کی اہلیہ مسلمان ہے. حیرت ہو رہی ہوگی، حیرت نہ کرے، یہ اکثر ہوتا ہے. ان کے خاندان کے کئی لوگ مسلمان ہیں، اور یہ دیپک جی بھی کوئی اسٹانچ ایسے ہندو نہیں ہے ہندو مذہب کے اوپر، اور وہ کافی حد تک بہت آر ایس ایس بی جے پی وغیرہ کے خلاف بہت لکھتے ہیں، وہ کانگریس کے خلاف بھی لکھتے ہیں. لیکن یہ اچھے آدمی ہیں ان دا سینس، میں ان کو جانتا ہوں کافی ٹائم سے، میں ان کو سپورٹ بھی کیا ہوں کافی چیزوں میں. سوشل جسٹس ہے، اکنامک جسٹس ہے، اور سویلٹی ہے، اور پولیٹیکل جسٹس ہے. اس پہ بہت لکھتے ہیں، یہ بہت لکھتے ہیں، بہت یعنی بہت ہی اچھے انسان ہیں، میں کہہ سکتا ہوں. یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے کسی مال وغیرہ میں، اور کسی سے کام لے کر اس کو کٹ شاٹ نہیں کریں گے. میں جانتا ہوں ان کو اچھی طرح سے. لیکن ہوا ایسے اچانک یہ کہ جب یہ بہت ہی لبرل مزاج کے ہیں، بہت ہی لبرل مزاج کے ان دا سینس کہ اب یہ جیسے آپ اکثر خواتین ماڈسٹی کی وجہ سے کسی قسم کا پردہ حجاب وغیرہ کرتے ہیں، یہ ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتے. اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ میل شاونزم ہے یا پیٹریاکھیل ہے، یہ مردوں کا ڈومینیشن ہے اس کے اندر، کسی ایک جنڈر کا ڈومینیشن کی وجہ سے ہے. اور تو اس بات کو میں لے کر ان سے ڈیبیٹ کیا. پھر آپ لوگ میرا رائٹ اپ پڑھے ہوں گے، نہیں پڑھے تو پڑھیے پلیز ضرور. کہ میں نے دیپک جی سے کہا، دیپک جی اب وہ قرآن پہ بھی اٹیک کرنے لگے، بیچ بیچ میں سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو ہیں ورسز کو لے کر. اب میں آن لائن تو ان پہ قرآن پہ میں ان سے کسی اتنی پروفاؤنڈ اتنے بڑے لٹریچر پہ میں ڈیبیٹ تو اسکوپ کے باہر ہے یہ چیز، کیونکہ وہ بیٹھ کر پوری طرح سے پورے کانٹیکسچوائز کرنا پڑے گا، پوری طرح سے شروع سے آخری تک پڑھنا پڑے گا، تو وہ بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن وہ بیچ میں سے بٹس اینڈ پیسز لے کے اس کو وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تو ظالم ہے، وہ ایسا کرتے ہیں، وہ ایسا جلاتے ہیں، وہ اسکن کو یہ کرتے ہیں، وہ ایسے کرتے ہیں. وہ بہرحال ایک بحث تھی ان کی، میں اس کو نظر انداز کر دیا. جس چیز پہ میں نے بحث کی ان سے، جس چیز پہ میں نے ڈیبیٹ کیا ان سے، کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ کہتے ہیں کہ یہ خواتین پہ ظلم ہو رہا ہے، بند کر دیا ہے. انہوں نے بڑے فلیگرنٹ، بہت ہی گرافک ورڈز بھی یوز کیے، بیگی ہے، میوٹیلیٹڈ ہے، سیلف ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں. اور ہو سکتا ہے بعض وقت ہوتا بھی ہوگا، یہ کچھ کلچرز میں ہوتا بھی ہے، بہت زیادہ دبا دیتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، ماڈریشن ہونا چاہیے. تو خیر ان چیزوں کو لیتے ہوئے میں نے ان سے کہا تو ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیے، نربھیا کا جو بھیانک قسم کا کیس ہوا تھا دلی میں، ساری دنیا نے دیکھا، اور اس کا جو گرافک اس کے ساتھ ایکشنز ہوئے ہیں، آئی مین دا ارج ٹو ڈومینیٹ اینڈ ریپ جو ہوا ہے، وہ تو اس سے زیادہ انسان سے نفرت ہو جاتی کہ انسان کیسے کر سکتا ہے. لیکن اس کے جو 4-5 ریپسٹ تھے یو پی کے، جب وہ پکڑے گئے، وہ ان کو جب پھانسی جو بھی ہوئی ہے، جو اس سے پوچھئے کہ آرکائیوز میں جا کر نکال کے کہ ان کا کیا کیا کہنا تھا. میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں، نہ نربھیا کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ امبارڈس تھی یا بہت پھر رہی تھی. وہ بھی، اس نے بھی ایک ٹربل کو انوائٹ کیا ہے وہاں پر، بس میں کیا کر رہی تھی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ. ان لوگوں نے دیکھا، وہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ لوگ کہہ رہے ہیں. وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم اس کو دیکھتے تھے، یہ سامنے ہمارے اس طرح کر رہی. تو لوگوں نے پوچھا کہ بھائی تم اپنے خواتین کے ساتھ بھی ایسے کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہماری خواتین تو پوری طرح پردہ کرتی ہیں. اب وہ ہندو ہے، وہ ہمارے جس طرح گھونگھٹ وغیرہ لیتی ہیں، جس طرح سے ماڈسٹی میں ہوتی ہے، ہم ان کے تعلق سے ایسے نہیں سوچتے ہیں، ہماری جرت نہیں ہوتی. چونکہ یہ ہمارے سامنے اس طرح سے ہو رہا تھا، ہمارے اندر کے اینیمل انسٹنکٹس باہر آ گئے. یہی ہے اڈ، نفس امارہ. تو وہ اب یہ چیز میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں دوشی نہیں دے رہا ہوں، اس کو قصوروار نہیں کھڑا کر رہا ہوں نربھیا کو، اور میں ان لوگوں کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں. تو میں نے جب ان سے یہ بات پوچھی کہ آپ کے شہروں میں ریپ عام ہو گئے، ہندوستان مشہور ہو گیا ہے، ہر گلی کوچوں میں نکڑوں پہ جو ہے نا، اس وجہ سے فحاشی کے اڈے بن گئے، بالی ووڈ بدنام ہو چکا ہے.
اور ہالی ووڈ کی طرح سے تو یہ چیزوں کی وجہ سے ہیومن جو میل اراؤزل ہے یہ اراؤز ہو رہا ہے، یہ اس کو ابھار مل رہا ہے، اس کی وجہ سے ریپ زیادہ ہو رہا ہے۔ ماڈسٹی، پردہ کرنے والے، اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھنے والے، حیا میں رکھنے والے خواتین کے ساتھ اس طرح نہیں ہوتا۔ تو میں نے ان کو یہی کہا کہ بھائی آپ نربھیا کی قربانی لگنے کے بعد آپ اگر مسکان جیسی لڑکیاں یا مسکانس آف دا ورلڈ اگر اپنے آپ کو کور کرتی ہے، ماڈسٹ رکھتی ہے، تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے پرابلم ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ آپ قرآن کو دیکھ کر آپ کے بڑے اس کو دبا دے رہے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی یہ دبا دے رہے ہیں اتنا اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو پھر نربھیا کی طرح چھوڑ دیں ان کو۔ کیا بتائیے آپ مجھے کتنے نربھیا ہو گیا، ہر گھنٹے میں کتنے نربھیا کے ساتھ یہ ہوتا ہوگا؟ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں نا بات کو۔ اور پھر میں نے ان کو قرآن سے ہٹ کر میں نے جو فرائڈ ہے، فادر آف سائیکو اینالسٹ، ونڈرفل گائی، جرمن آدمی تھا یہ، اور وہ ملحد تھا، وہ ایگنوسٹک تھا، خدا کو نہیں مانتا تھا، لیکن اپنی ریسرچ کے ذریعے سے اس نے ہیومن سائیکالوجی کو ریڈ کرتے ہوئے 3 لیئرس آف ایگو بتائے ہیں۔ اس نے ایڈ، نفس امارہ، اب نفس امارہ قرآن میں اس نے نہیں کہا، اس نے کہا ایڈ، پھر اس نے کہا ایگو، قرآن کہتا ہے نفس لوامہ، اور وہ کہتا ہے ایگو، پھر وہ کہتا ہے سپر ایگو، قرآن کہتا ہے نفس مطمئنہ۔ اب یہ ایک سٹیج سے دوسرے سٹیج سے تیسرے سٹیج تک جانا ہے، وہ بھی سائنس اینڈ ریسرچ کے ذریعے سے وہی پہنچ گیا جہاں کہ خالق اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بات قرآن میں۔ اب دیکھ لیجئے صرف قرآن سے ہی علم نہیں آتا ہے، اور آپ آدمی رب کائنات کی تخلیق کو غور کرتے ہوئے بھی وہیں پہنچ جاتا ہے جہاں پہ قرآن پہنچتا ہے۔ تو میں ان کو اس بحث پہ لے آ رہا تھا، بار بار اسی بحث پہ لا رہا تھا کہ آپ لبرلزم کے نام پہ، ایکسٹریم لبرلزم، آپ کہتے ہیں کہ میری بچی پہ میں ظلم کر دوں گا، زیادہ دبا دوں گا، مسلمان خواتین جیسے افغانستان میں وغیرہ وغیرہ کرتے ہیں، اور تو میں اس طرح نہیں چاہتا ہوں۔ ان کی وائف بہت سپورٹ کر رہی تھی اس معاملے میں لکھنے کے لیے ان کو، اور میں اس طرح وومن لبرلزم، یعنی وومن جو ایکٹیویزم چل رہا ہے، فیمنزم، اس کو میں پروموٹ کرتا ہوں، وہ برابر کے ہے۔ میں نے کہا بھائی اللہ کے پاس دونوں برابر ہیں، جواب دہ ہے، دونوں ایکول، لیکن دنیا کا نظام چلانے کے لیے، فیملی کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی ایک کو تھوڑا سا سپرسیڈ کیا ہے نظام چلانے کے لیے، لیکن پرسنل بیسس پہ دونوں ایکولی ریسپانسبل ہے۔ اور اس میں پھر اگر آپ اس طرح سے ایکسپوز کر دیں گے، اور پھر ان لوگوں کے ساتھ آئے دن جو حادثات ہوتے ہیں ریپ وغیرہ وغیرہ کے اس طرح ہونے لگے، تو پھر اس کے بعد آپ کیا سر پیٹیں گے، کیا روئیں گے آپ؟ پھر آپ کو نربھیا کا دکھ نظر نہیں آتا؟ کیا ٹریجڈی ہوئی ہے؟ وہ ڈینٹسٹ بننے جا رہی تھی، اس کے کیا حال ہو گیا اس کا۔ ایسے کتنے ہوتے ہیں، ایسے کتنے ریپس ہوتے ہیں جو سامنے نہیں آتے ہیں بے عزتی کی وجہ سے۔ تو اس سے بہتر طریقہ تو یہ ہے نا کہ آدمی تھوڑا سا احتیاط کرے، اب ضروری نہیں ہے کہ کالا ہی برقع پہن کر بہت زیادہ، بہت ہی پورا اپنے آپ کو ڈھانپ کر بہت ہی چلا جائے۔ آدمی ماڈریشن کئی طریقے سے اپلائی کر سکتا ہے۔ ملیشیا میں مختلف ہوتا ہے، انڈونیشیا میں مختلف ہوتا ہے، سعودی عربیہ میں مختلف ہے، ہندوستان میں مختلف ہے، پاکستان میں مختلف ہے۔ ہاں، آپ چادریں بھی اوڑھ سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ڈھانپ سکتے ہیں، اپنے سر کو ڈھانپ سکتے ہیں مختلف طریقوں سے۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی قسم کا کالا لباس ہو، ضروری بھی نہیں ہے۔ یہ بھی تھوڑا اپنے ماڈریشن کو، اپنی حیا کو ڈھانکنا ہے۔ اور پھر سب سے پہلے حیا اور ماڈریشن مرد کی آنکھ سے شروع ہوتی ہے۔ مرد کا بھی کام اپنا یہ ہے کہ بھئی اپنی آنکھ پہ حفاظت کریں، لیکن جب آپ اس کے مرد کی آنکھ کے سامنے فلیش کریں گے، گلمسز آف دا کروز، میں نے ورڈ یوز کیا ہے، دیکھا، تو جب آپ یہ کریں گے تو پھر مرد کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے وہ اینیمل انسٹنکٹس رکھے ہیں، وہ ابھریں گے، وہ باہر آئیں گے، پھر وہ کر جائے گا۔ ایمان تو ہوتا نہیں اس وقت، نفس امارہ کے تحت بہہ جائے گا، نفس لوامہ سے ہٹ کر، اور تو پھر وہ سب کچھ کرتے ہیں جو نربھیا کے ساتھ ہوتا ہے ہر دنیا میں ہر وقت۔ ویسٹرن ورلڈ میں کتنے وومن ابیوز ہوتے ہیں، فری ورلڈ میں اسی وجہ سے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ فلیش کر رہے ہیں، آپ ایگزیبٹ کر رہے ہیں اپنے ایسٹس کو۔
کہ کون چاہتا ہے کہ اپنے ایسٹس کو ایگزیبٹ کرے؟ کوئی بھی اپنی چیز کو حفاظت کرتا ہے بھائی، حفاظت کیا کرنا سیکھے، دونوں جینڈرز کے لیے ضروری ہے۔ یہی بحث میں دیپک جی سے کر رہا تھا، اور لیکن وہ بار بار قرآن پر اٹیک کر رہے تھے آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہو کر، تو میں پھر ان کو اس ریشنالٹی پہ لا رہا تھا، دنیا کے سائنٹیفک ریشنالٹی، سائیکولوجیکل ریشنالٹی، لیکن وہ میری بات نہیں مان رہے تھے، پھر انہوں نے مجھے بلاک کر دیا۔ آپ لوگوں نے سب میرے رائٹ اپس پڑھے، ان کا بھی پڑھا، میرا بھی پڑھا، اور لوگوں سے شیئر کریے۔ یہ میرا اپنا ایک ڈیفنس کا طریقہ تھا کہ بھئی جب آپ دوسروں کو آپ موقع دیتے ہیں تو پھر نربھیا کو موقع دیتے ہیں گھومنے کا، تو پھر آپ مسکانس کو بھی موقع دیجیے اپنی حیا کو ڈھانکنے کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔